بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 955، سوال نمبر 11، کیا دعوت و تبلیغ فرض ہے؟ سورہ والعصر کا بیان غور سے پڑھیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال نمبر 11، دعوت و تبلیغ کا کام کیا واقعتاً فرض ہے؟ جواب: دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں ہم سورہ عصر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سورت کو غور سے پڑھیں اور سنیں اور اس کے حقائق پر غور کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تفسیر: والعصر، زمانے کی قسم۔ اس آیت میں مذکورہ لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کی وحدانیت اور اس کے تصرف پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ والشمس وضحاہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سے سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف کی قسم کھائی گئی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ کی عمر مبارک سب عمروں سے افضل ہے۔ ترجمہ: ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ تفسیر: اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی دعوت دینے کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کے دعوتی راہ میں انہیں پیش آئی، تو یہ لوگ اللہ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری۔ روح البیان، عصر، تحت الآیہ نمبر 1، 2 اور 3۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ الآیہ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں،
وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر و ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 اور 3 سے حاصل شدہ معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرے۔ اگر وہ یہ سرمایہ اللہ کے ساتھ کفر شرک کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہے تو اسے کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی اہتمام سے گزرے۔ دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی تو ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنے پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ وتواصوا کے اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسری یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو لوگوں کو بتا دیا کرے۔ چوتھے یہ کہ تبلیغی کام صرف علماء پر فرض نہیں، جیسا کہ وتواصوا کے فاعل کا عموم سے ہونا ثابت ہے، یہ کام ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے۔ پانچواں یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج، میڈیا، سیمینار، مجلات اور مقالات وغیرہ رسمی شکلوں پر موقوف نہ ہو۔ چھٹے یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری اور فرض ہے۔ ساتویں یہ کہ عوام دل اور زبان سے اور علماء زبان اور قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کرے۔ اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت دین کی دعوتی محنت کو عام کرنے کی کوشش کرے۔ مختصر یہ کہ ہر مسلمان دین کا داعی بنے اور داعی گر بھی بنے، تب ہی وہ دونوں جہاں کے خسارے سے محفوظ کر دیا جائے گا، ورنہ اس کا ایمان اور عمل بھی بارگاہ الہی میں قبولیت کی صلاحیت سے محروم رہے گا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کے بجائے صرف سورہ والعصر نازل ہو جاتی تو انسانوں کی نجات کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ اس صورت میں ایمان، عمل صالح، دعوت و تبلیغ اور صبر و تحمل سب کچھ بتا دیا گیا۔ تواصوا بالحق کے معنی دعوت و تبلیغ ہے، اور تواصوا بالصبر دعوت کے سبب سے آنے والے مصائب اور عزیمت پر جمنے کی تلقین و مثابرہ و مرابطہ کی تعلیم ہے۔ سورہ والعصر کے بیان کردہ واجب اور فرض احکام یعنی ایمان، عمل صالحہ، تبلیغ اور صبر کی تلقین کی وضاحت کے بعد اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوتی کام فرض کفایہ یا مسنون یا مستحب یا مباح ہے، تو اس کا علم، تحقیق و بصیرت سے یکلخت عاری اور خالی ہے۔ اسے تو سورہ والعصر بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ سے متعلق قرآن مجید میں 200 سے زائد آیتیں موجود ہیں، اور پچھلی قوموں اور ان کے نبیوں کی تبلیغ وغیرہ سے 1000 سے زائد آیتیں موجود ہیں۔ اسی طرح صحیح احادیث کا انبار لگا ہوا ہے، اور دعوت و تبلیغ کو فرض کفایہ، مستحب اور مندوب کا فتویٰ دینے والوں کے پاس رٹے رٹائے چند غیر منصوص روایتوں اور کہاوتوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ آخر کس آیت کا انکار کریں گے؟ مسئلہ: جب کوئی چیز قرآن مجید بیان کر دے تو اس کے مقابلے میں کسی دوسری غیر منصوص چیز کو اہمیت دینا سراسر گمراہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون، حق واضح ہو جانے کے بعد رہ کیا گیا،
سوائے گمراہی کے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق بات کے واضح ہو جانے پر گمان اور قیاس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دعوت کے بغیر دین میں صداقت اور پختگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں اللہ کی محبت اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت میں صدق و صفا کی کیفیت لازمی ہے، اور یہ کیفیات ان امور کی دعوت دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کی ہر محبوب چیز کو محبوب رکھتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندے اور ان کی سرخروئی اور کامیابی بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو وہ اس کے چاہنے والے کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنا ہرگز پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ انسان کی فلاح اور بہبودی دین میں ہے اور تباہی اور بربادی بے دینی میں ہے۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا داعی اللہ نہ بننا اور دعوت و تبلیغ کے کام کو نہ کرنا ہمارے محب اللہ یعنی اللہ کے عاشق ہونے کے دعوے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ پڑھی۔ فرمایا کہ دعوت و تبلیغ والا داعی اللہ ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ یہ بندہ اللہ کا اختیار کردہ ہے، زمین پر بسنے والے سارے انسانوں میں یہ بندہ اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس کی دعوت اللہ نے قبول کی، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام قبول کیے گئے، اور جب کہتا ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ موجودہ دور کے اکابر، موجودہ دور کے مشہور علماء اور شیوخ الاسلام اور مشائخ کے عقل و خرد پر نورانی حجاب کا غلاف پڑا ہوا ہے، جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا سوچا جا رہا ہے کہ تبلیغی کام کو بند کرنے کا فتویٰ دے دیا جائے۔ تبلیغ اور تذکیر سے کوئی فائدہ نہیں، لہذا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم والی آیت پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ تبلیغی آدمی کو اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں، یہ دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ اپنے کو داعی گردانتا ہے۔ عالمی شورا والے بھی صحیح ہیں عمارت والوں کی طرح۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ان 4 اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ہدایت کے عمومی فیصلے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔